تو ایمان ہوتا ہے لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہوتے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو مخاطب کر کے ایک بات فرمائی۔ قرآن مقدس اصل میں کتاب ہدایت ہے، اس کا جو اصل سبجیکٹ اور موضوع ہے وہ ہے ہدایت، اور قرآن سب کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا متقیوں کے لیے ہے، بلکہ سب کے لیے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین جماعتوں کا، تین گروپوں کا جو تذکرہ ہوا، تینوں کو ایک بات فرمائی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا جا رہا ہے۔ عام طور سے جہاں توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کو ایک ماننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی، زمین اور آسمان میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں اللہ کی پیدا کی ہوئی بڑی بڑی چیزوں میں غور کرنے کی جہاں دعوت دی جاتی ہے، وہاں عام طور سے یا ایھا الناس کہا جاتا ہے۔ یعنی سب لوگوں کو، دنیا میں بسنے والے سارے لوگوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، اللہ ان سے بات کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور عام طور سے جہاں خاص مسائل سے متعلق کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی، نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ کوئی اور خاص مسئلہ ہے، تو جو خاص طبقے سے، مسلمانوں سے متعلق ہے، تو وہاں عام طور سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یعنی وہ تو ایمان لا چکے ہیں، توحید کو مان رہے ہیں، تو انہیں یہ کام کرنے چاہیے، انہیں نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور انہیں جو ہے زکوٰۃ بھی وقت پر نکالنی ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا ہے، اور اس میں سارے لوگوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، اور اس لیے قرآن کریم کو بھی ھدی للناس کہا گیا ہے کہ قرآن یہ ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، اس دھرتی پر بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے، سب کے لیے قرآن جو ہے یہ انسانیت کا پیغام ہے، مانوتا کا سندیش ہے، اور سب کے لیے نجات کا راستہ ہے اور کامیابی کا راستہ ہے، اور سب کو قرآن کریم میں غور کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ یہ تو اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اللہ نے انہیں اس قرآن کا امین بنایا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، صرف اپنے طاق میں سجا کر اور اس کو زینت بنا کر نہ رکھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، انہیں سمجھائیں، توحید کے بارے میں بتلائیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے سب لوگوں کو کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، یعنی جو بھی گزر چکے، جن کا تذکرہ ہو چکا، سب کے سب اچھی طرح یہ سمجھ لو اور یہ اس بات پر عمل کرو۔ اعبدوا ربکم، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ سب کو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی جو کفار ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، ادھر ادھر جو تم نے نہ جانے لات، حبل اور عزا اور منات، نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے بت بنا رکھے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی پوجا کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پالا پوسا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، تو اس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ مخلوق کی تمہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے، جو خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے، اس لیے ان کا وجود ہے، اپنے سے وہ خود سے وجود میں نہیں آ گئے۔ تو یہاں کافروں کو بھی اللہ نے مخاطب کیا، اور ایسے ہی منافقین سے بھی کہا جا رہا اعبدوا ربکم، کہ یہ کیا تم صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہو اور اس طرح سر مارتے ہو جیسے مرغی چونچ مارتی ہے، تمہارا دل کہیں اور ہے؟ نہیں، غلط طریقہ ہے یہ، تم دل سے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب ہی کے ہو کر رہ جاؤ۔ اپنے دماغ میں جو خناس ہے اور تمہارے دماغ میں جو گندگی اور آلائش گھسی ہوئی ہے، اس کو نکالو، ختم کرو اس کو، اور نفاق کے جذبے کو ختم کرو۔ اعبدوا ربکم، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔
اور ایسے ہی مسلمانوں کا متقیوں کا تذکرہ ہے، ان کو بھی یہاں مخاطب ہے اور ان کو بھی مخاطب بنایا گیا اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی جس طرح تم عبادت کر رہے ہو اسی طرح اس عبادت پر قائم رہو، اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر تمہارا ذہن بالکل بھٹکنا نہیں چاہیے، اپنے رب کی ہی عبادت پر قائم رہو۔ تو یا ایھا الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں لوگوں کو مخاطب کیا، اور یہ توحید کی دلیل بھی ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو، رحیم کی عبادت کرو۔ اللہ نے عبادت کیوں کی جائے گی اس کی گویا دلیل دے دی، اس لیے کہ وہی تمہارا رب ہے نا، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم کیا تھے؟ ایک ناپاک قطرے تھے، ایک ایسا ناپاک قطرہ کہ اگر وہ ران پہ لگ جائے تو اس کو دھونا فرض اور واجب ہے، وہ تو گندا قطرہ ہے، اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ آدمی دوسروں کے پاس جانا نہیں چاہتا، ایسا ناپاک قطرہ تھا۔ پھر ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں اس نے تم کو کیسا سانچے میں ڈھالا اور کتنا خوبصورت بنایا کہ ایسی گندگی کے ماحول سے وہ آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو رحمت کے فرشتے اور اللہ کے خاص فرشتے بھی اس پر رشک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تم کو اتنی اچھی شکل اور اتنی اچھی صورت، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والے ایک بے حیثیت چیز کو اللہ نے جو اتنی قدر و منزلت عطا کی ہے، اور پھر اس نے تمہیں ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا، ماں کی چھاتی میں اس نے اپنے فضل سے دودھ پہنچایا۔ کوئی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہارے لیے اس وقت غذا کا انتظام کرے، ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے غذا کا انتظام کرے۔ پھر جب تم پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، اس نے آہستہ آہستہ تمہاری پرورش کی، تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھلایا، تم کو عقل دیا، تم کو شعور دیا، تم کو دولت دی، سب کچھ دیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، موٹی عقل رکھنے والا بھی یہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ جب اسی نے مجھے پرورش کی ہے اور اسی نے مجھے وجود بخشا ہے تو مجھے اسی کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیے، اور تو کوئی اس لائق ہے نہیں۔ میں بت کے آگے سر جھکاؤں گا؟ کیا بتوں نے ہماری پرورش کی ہے یا بت کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے؟ نہیں، وہ تو خود ہی بنائے گئے ہیں، اس کو تو خود انسان کے ہاتھ بناتے ہیں۔ تو اصل ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس میں دلیل بھی ہو گئی، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پالا ہے، اس نے تمہاری پرورش کی ہے، اس نے تم کو یہ شکل اور صورت عطا کی ہے، اس نے تم کو وجود بخشا ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، دنیا کے سارے انسانوں کو کہ یہ تم چھوڑ دو اس بات کو کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس نے مجھے اس دنیا میں وجود بخشا، میں کچھ نہیں تھا، ایک ناپاک قطرہ تھا، اس نے مجھے اتنی اچھی شکل و صورت دی، اس نے مجھے عقل عطا کی، مجھے اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ہے نا وہ اللہ، اس لیے تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی خلقکم، تمہارا رب کیسا ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، تم تو نہیں تھے، تمہارا کہیں وجود بھی نہیں تھا، اس نے تم کو پیدا کیا، اور صرف تم کو نہیں، تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں سب کو تمہارے اسی رب نے پیدا کیا، اسی اللہ نے، اسی خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہیں بتوں نے پیدا کیا تھا، یا یہ کہ وہ خود بخود جو ہے پیدا ہو گئے، یا ڈاروین کے نظریے کے مطابق بندر تھے اور پھر ترقی کرتے کرتے انسان ہو گئے۔ یہ سب جو ہے جھوٹی باتیں ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں۔ والذین من قبلکم، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور من ذکر و انثیٰ، ایک ماں سے اور ایک باپ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا سے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان پہلے کچھ اور تھا اور ترقی کرتے کرتے یہ انسان کی شکل اس نے اختیار کر لی، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب اسی نے پیدا کیا ہے تو عبادت کا مستحق وہی ہے، کسی اور نے تو پیدا کیا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، اگر تم اپنے اس رب کی ہی عبادت کرو گے تو امید ہے
کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور تم دنیا کے عذاب سے بھی نجات پالو گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ تو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، نجات چاہیے، بچاؤ چاہیے، تو اس کا یہی راستہ ہے کہ ادھر ادھر کے سارے غلط قسم کے معبودوں کو چھوڑو، اپنے دل اور دماغ کو پاک کرو، صاف کرو اور صرف اسی کی بندگی کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو امتیں، جو ملتیں پہلے گزری ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ انہیں بھی پیدا کریں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے بعد یعنی اس وقت جو مسلمان تھے ان کے بعد کوئی دوسری امت اور کوئی دوسری ملت آنے والی نہیں ہے۔ ان سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے تو الگ الگ امتیں ہیں، لیکن ان کے بعد جو بھی آئیں گے قیامت تک وہ سب کے سب اسی امت میں شمار ہوں گے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بعد جو امتیں آئیں گی ان کو بھی اللہ پیدا کریں گے، اس لیے کہ الگ سے نئی شریعت اور نئی ملت اب کسی کو نہیں ملے گی، بس یہی امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پیغمبر ہیں اور آپ ہی کی پیغمبری اور آپ ہی کی رسالت قیامت تک چلتی رہے گی اور آنے والے ہر انسان کو آپ ہی کا اتباع کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو حالانکہ وہ خود نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، ان کے پاس اپنی شریعت ہے، اپنی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو اپنی شریعت اور اپنا قانون اور اپنا نظام لے کر نہیں آئیں گے، اپنے سسٹم کو نافذ نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے اور جو سسٹم بنا ہوا ہے اسی کو وہ مضبوطی عطا کریں گے اور مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ چلے گا۔ امام مہدی اسی کے مطابق نماز پڑھائیں گے، امامت کریں گے اور سارا نظام چلتا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا نظام اس وقت دنیا میں نافذ نہیں کریں گے، اس لیے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب آپ کے بعد کسی اور کا کوئی طریقہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اسلام کے علاوہ کوئی اگر کسی اور طریقے کو اپنانا چاہے تو اللہ کے یہاں اس کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تو تذکرہ کیا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، یعنی اس امت کو پیدا کیا اور تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے بعد جن کو پیدا کیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے بعد کوئی دوسری امت، کوئی دوسری ملت اور دوسری شریعت کو ماننے والی کوئی قوم نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی شریعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، جب تم اپنے رب کی عبادت کرو گے، اپنے رب کی بندگی کرو گے، اپنے رب کو راضی کر لو گے، خوش کر لو گے، تو اس سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بچا لیں اور تم کو بچاؤ عطا کر دیں، تم کو مکتی اور نجات عطا کر دیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ لعل جو آتا ہے یہ امید کے لیے آتا ہے کہ امید ہے۔ یہ بڑے لوگوں کے کلام کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، بادشاہوں کا خاص انداز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کا مطلب ہے کہ ہو جائے گا کام، اس طرح وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا کام کر دیں گے، اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے ہو۔ تو یہ شاہی انداز کا خطاب ہوتا ہے لعلکم تتقون، کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو امید ہے کہ تم کو یہ چیز مل جائے گی۔ اور یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کہنا یہ بھی ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس لیے اس طرح کہہ دینا بھی امید کے لفظ سے یہ بھی گویا یقین کی بات ہوا کرتی ہے۔ گویا لعلکم تتقون یعنی یقینی طور پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ گے تو اللہ تمہیں جہنم سے بچا لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ پوری طرح اس طرح بات نہیں کی جاتی اور ایک امید ہی دلائی جاتی ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ اگر تم خدا کی بندگی کرو گے اور ادھر ادھر نہیں بھٹکو گے اور شرارت نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں نجات عطا کر دے گی، لیکن یہ جو تمہیں نجات مل رہی ہے
اس کو کہا جاتا ہے امید کے ساتھ، اس لیے کہ یہ نجات تمہیں اپنے اس عمل کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے کہ تم نے عمل کیا اور تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزہ رکھا، تم نے تلاوت کی، صدقہ اور خیرات دیا، اس لیے تم کو نجات مل رہی ہے، نہیں، یہ نجات بھی در حقیقت اللہ رب العزت کا ہی فضل ہے، ورنہ اللہ پر یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی فرض نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنتی کا فیصلہ کر دے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کرے، لیکن اللہ اپنے فضل سے اس کے لیے اپنی رضامندی کا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو کچھ جنت ملتی ہے یا اس پر جو نیکیاں ملتی ہیں، یہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کا فضل ہی ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی محض اپنے عمل سے یا محض اپنے ایمان لانے کی وجہ سے، اپنی نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے۔ اس لیے اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمارے لیے یہ سب کچھ ہو ہی گیا، بلکہ اس پر جو تمہیں جنت ملے گی، اس پر جو تمہیں اللہ کی رضامندی ملے گی، یہ بھی اللہ رب العزت کا ہی فضل ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ان چیزوں کو قبول کر کے عطا کر دیں، ورنہ اللہ پر کوئی چیز فرض یا واجب نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی، تم بچ جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن نہیں بنو گے، نہیں جلائے جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ اپنی قدرت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور قدرت کا تذکرہ کر کے لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، کھلے دماغ کے ساتھ سوچو۔ قرآن کریم میں خاص کر آیت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، قرآن کی آیت کو لے کر بیٹھتے کیوں نہیں اکیلے میں، اور اس میں سوچنا چاہیے، کبھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے ابھی تو ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے، اس کو کہتے ہیں انفس سے، کہ اللہ نے خود انسان کو جو پیدا کیا ہے اور کیسے اللہ نے اس کی پرورش کی ہے، کیسے اللہ نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، کیسے اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے پورے غذا کا ایک سسٹم اور پورا ایک نظام بنایا ہے، اور 9 مہینے تک اس کی کس طرح پرورش کی ہے، اور وہاں کیسے اللہ نے بر وقت اس کے لیے غذا پہنچائی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس پر بھی آدمی غور کر لے تو وہ اللہ کو اپنا معبود مان لے گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ ان نعمتوں کو بھی دیکھو جن کا تعلق آفاق سے۔ آفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات نہیں بلکہ ہمارے آس پاس ادھر ادھر زمین میں، آسمان میں، سورج میں، چاند تارے میں، سمندر میں، سڑکوں پر، ادھر اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں جو اللہ نے قدرت کے کرشمے اور مظاہر رکھے ہیں، ان میں بھی آدمی کو غور کرنا چاہیے، اور وہاں بھی اگر آدمی غور کرے گا تو وہ ایک اللہ کو اپنا معبود ماننے والا بن جائے گا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ایک تو یہ کہ اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہارا رب ہے، اس لیے اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے تمہارے آس پاس کیسی کیسی نعمتیں پھیلا رکھی ہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان چونکہ یہ نعمتیں بغیر مانگے ہوئے مل جاتی ہیں اور مسلسل وہ نعمتیں رہتی ہیں، سب کے لیے رہتی ہیں، اس کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے آدمی کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا ہے، خود بخود اتنی بڑی زمین نہیں پھیلا دی گئی ہے، بلکہ یہ اللہ نے اپنے فضل سے زمین کو اس طرح بنایا ہے۔ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھو، اللہ نے زمین کو بالکل اس طرح نرم بھی نہیں بنا دیا ہے کہ پانی کی طرح ہو اور اس پر پیر رکھنا مشکل ہو جائے، کہ اگر آدمی زمین پر چلے تو بالکل زمین کے اندر ہی دھنس جائے۔ اللہ نے ایسی زمین بھی نہیں بنائی ہے، اور اللہ نے زمین کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا ہے کہ وہ پتھر کی طرح ہو جائے کہ کہیں اگر آدمی بیج ڈالنا چاہے تو زمین کو کھودنا مشکل ہو جائے کہ یہ تو پتھر ہے، کیسے اس کی کھدائی کریں گے، اناج اور غلے کے لالے پڑ جائیں۔ نہیں، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے اس کو فرش بنایا، بچھونے کی طرح بنا دیا ہے، اور اس کو زمین کو بچھا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس طرح بنایا ہے
کہ اگر آدمی چلنا چاہے تو اس پر چل بھی سکتا ہے، اور اگر اس کو کھود کر اس میں بیج ڈالنا چاہے، وہاں غلہ اگانا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی ہے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، یعنی پوری زمین کو بچھا دیا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ زمین کو بچھا دیا ہے اور فرش بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین گول نہیں ہے، اس سے یہاں بحث نہیں ہے، اس لیے کہ زمین گول ہے یہ تو بعد میں سائنس نے ثابت کر دیا ہے، بعد کے لوگوں نے اس کو ثابت کر دیا، اور جہاں تک انسان کی عقل پہنچ سکتی ہے اس کے بارے میں قرآن اور اسلام زیادہ بحث نہیں کرتا کہ یہاں تو آج نہ کل انسان پہنچ ہی جائے گا۔ اس لیے انبیاء کرام کی جو دعوت ہوتی ہے، انبیاء کرام جو تشریف لائے تو وہ تو انسانوں کے بڑے محسن تھے نا، وہ تو انسانوں کی بھلائی کے لیے آئے تھے، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں بتلایا کہ تمہیں کار کیسے بنانی ہے، تمہیں ٹرین کیسے بنانی ہے، اور تمہیں ہوائی جہاز کیسے اڑانا ہے۔ ان چیزوں کی دعوت نہیں دی، اس لیے کہ انبیاء کا یہ مشن تھا ہی نہیں، انبیاء کا یہ سبجیکٹ تھا ہی نہیں۔ انبیاء کا سبجیکٹ تو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں تک انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج نہ کل انسان اپنی عقل سے ٹرین بنا لے گا، آج نہ کل ہوائی جہاز بنا لے گا، اور آج نہ کل اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر لے گا۔ یہ تو انسان اپنی عقل سے پہنچ ہی سکتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان سنگھرش کرے گا، ریسرچ کرے گا، پڑھے گا، لکھے گا، آگے بڑھتا رہے گا، اور دنیا کے آگے بڑھنے کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء نے اس کو موضوع نہیں بنایا، انبیاء نے وہ باتیں بتلائی ہے اور وہاں سے شروعات کی ہے جہاں تک انسان کی عقل کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ چنانچہ انبیاء نے یہ بتلایا ہے کہ تم جب مرو گے تو قبر میں تم سے یہ سوال ہوگا، تمہارے ساتھ قبر میں کون آئے گا تمہارے پاس، اور تم کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ زندہ کرنے کے بعد کیا عالم ہوگا، اللہ انصاف کی کرسی پر ہوں گے، تمہاری پوری زندگی کا جو نام اعمال ہے اور تمہارے اعمال کی فائل ہے وہ تمہارے سامنے کھول دی جائے گی۔ وہاں فرشتے ہوں گے، وہاں جنت اللہ نے بنائی ہے، دہکتی ہوئی آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے، ایسے ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے، ویسے ویسے لوگوں کے لیے یہ ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جہاں انسان کتنا ہی عقل مند ہو جائے اور انسان کی ریسرچ کتنی ہی آگے پہنچ جائے لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو انبیاء نے ان چیزوں کو بتلایا ہے، ورنہ جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور انبیاء ان چیزوں کے لیے نہیں آئے ہیں اور اس سے آگے کی چیز کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں جو فرمایا کہ زمین کو بچھونا اور فرش بنا دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین گول نہیں ہے زمین گول، لیکن بہرحال دیکھنے کے اعتبار سے تو بچھی ہوئی نظر آتی ہے نا۔ آدمی جہاں بھی جاتا ہے ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو بچھا رکھا ہے، اور پھر یہ اتنی لمبی چوڑی ہے اور اتنی وسعت ہے کہ دیکھنے میں کہیں بھی یہ فرش کی طرح ہی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ پوری زمین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ گولائی میں ہے۔ تو قرآن کریم جو گفتگو کرتا ہے وہ عام انسانی مشاہدے کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے کہ عام انسان کو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے فرش ہے، اور وہ عام انسان کو دیکھنے میں تو گولائی میں نظر نہیں آتی ہے، وہ تو جب پورے اس کو نقشے کو دیکھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے، اور وہ بھی بعد میں انسان وہاں تک پہنچا ہے۔ اس لیے قرآن تو غور و فکر کی دعوت اس چیز میں دیتا ہے جس کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جو چیز انسان کو نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور یہ سائنس وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بھی ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ سائنس وغیرہ جو ہیں اس سے قرآن کریم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کی خدمت ضرور ہوتی ہے، لیکن کوئی سائنس کا ایک نظریہ آ گیا اور ایک تھیوری آ گئی تو اسی کے تابع کر کے قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ باتیں 100% اٹل ہیں، اور اس میں ذرہ برابر آگے پیچھے ہونے کا کوئی احتمال نہیں۔ اور سائنس کا جو نظریہ ہے یہ نظریہ تو بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ یہ زمین کے گول ہونے کا نظریہ بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے کچھ اور نظریہ تھا، پہلے آسمان کے بارے میں سورج کے بارے میں کچھ اور نظریہ تھا، اور بعد میں کہا گیا کہ نہیں زمین بھی چل رہی ہے۔ تو یہ تو خود سائنسدانوں میں آپس میں اتنے اختلافات ہوئے اور ان کے نظریات اور تھیوری بدلتی رہتی ہے، اس لیے
کسی زمانے کے سائنسدانوں کا کوئی نظریہ ہو، اس کے مطابق زبردستی قرآن کی آیت کو کرنا، یہ ایک طرح سے بے وقوفی اور ایک طرح سے اس سے متاثر ہونے کی، مرعوب ہونے کی دلیل ہے، اس لیے اس کے تابع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ چونکہ یہ رب کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے جس نے سائنس کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو عقل دی، جس نے انسانوں کو شعور عطا کیا، اس لیے اگر سائنسداں کسی صحیح نظریے تک پہنچتے ہیں اور وہ بات صحیح ہے تو وہ بات کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے اگر وہ نظریہ صحیح ہے، اور بالکل ہوگا، اس لیے کہ وہ علم بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے اور قرآن بھی اللہ کا نازل کردہ ہے، تو ایسا کیسے کہ اللہ کے علم میں تعارض ہو جائے اور تضاد ہو جائے؟ تو اس لیے سائنس جو آگے بڑھے گی، ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، اس سے قرآن کریم کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ چاند اور سورج اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ سب چیزیں عجیب لگتی تھی کہ چاند اتنی دور ہے، لیکن اب آج کی دنیا نے ثابت کر دیا کہ نہیں، وہ ہمارے لیے مسخر ہے، اس لیے کہ انسان چلے گئے اور چاند کے کندھے پر پیر رکھ کر آ گئے وہ، اور قرآن کریم نے جو دعویٰ کیا تھا وہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی، اور پہلے اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو قرآن جو باتیں کرتا ہے وہ بات بالکل، اگر سائنس کا نظریہ صحیح ہے تو اس سے قرآن کریم کے نظریے کی تائید ہوتی ہے، لیکن قرآن کی کسی بھی تفسیر کو کہ اسٹالن کا یہ نظریہ ہے، ڈاروین کا یہ نظریہ ہے، لہذا اس نظریے کو کھینچ تان کے قرآن کریم کو اس کے مطابق تفسیر کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، محفوظ چھت بنایا۔ کیسا اللہ نے؟ دوسری جگہ اللہ نے خود کہا کہ غور تو کرو کہ کیسا آسمان اللہ نے بنایا، جہاں بھی چلے جاؤ ہر جگہ تم کو یہ چھت نظر آئے، اور اس میں کہیں کوئی سوراخ نہیں، کہیں کوئی شگاف اور پھٹن نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، حل تری من فطور، ارے 2-4 مرتبہ دیکھ لو، دن میں دیکھ لینا، اگر ابھی نظر نہ آئے تو دیکھو کیا تمہیں آسمان میں کوئی پھٹن نظر آ رہی ہے، کوئی شگاف اور کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے؟ حالانکہ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے یہ اسی شان کے ساتھ اور اسی قوت کے ساتھ یہ چھت ہے، اور سب کے اوپر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ آخر کس طاقت نے اور کس قوت نے اس کو تھام رکھا ہے کہ آج تک یہ چھت زمین پر نہیں آئی، اور اللہ نے اس کو ایسا محفوظ آسمان کو چھت بنایا ہے کہ کوئی سیارہ، بہت سارے سیارے ہیں جو چل رہے ہیں، مریخ ہے، زحل ہے، مشتری ہے، سب چل رہے ہیں، لیکن سب اپنے اپنے مدار میں ہی ہیں۔ کوئی سیارہ آج تک زمین سے آ کے نہیں ٹکرا رہا ہے، کوئی سیارہ زمین میں بسنے والے لوگوں پر آ کر نہیں گر رہا ہے کہ جس سے پوری تباہی مچ جائے اور زمین کے سارے لوگ ختم ہو جائیں۔ تو یہ اللہ نے آسمان کو مضبوطی عطا کی، آسمان کو اللہ نے ایسا مضبوط چھت بنایا ہے کہ وہاں سے کوئی سیارہ زمین پر نہیں آتا ہے۔ ہاں جب اللہ کو منظور ہوگا اس دنیا کو ہی باقی نہیں رکھنا ہے تو اللہ ان سیاروں کو آپس میں ٹکرا دیں گے اور یہ پھر آگ کا گولا ہو جائے گا اور پوری دنیا کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ابھی غور تو کرو، اللہ نے کیسی زمین بنائی ہے، اللہ نے کتنا وسیع اور کشادہ آسمان بنایا ہے، محفوظ چھت بنائی ہے، اور اس میں اگر غور کرو، اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس آسمان سے اللہ نے بارش اتاری، آسمان سے، اس لیے کہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ بارش آسمان سے ہو رہی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بارش آسمان سے ہی ہو، اس لیے کہ بارش عام طور سے بادل سے آتی ہے، لیکن دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے، خاص کر جب قرآن کریم نازل ہوا۔ اور آسمان جو سما ہے عربی میں، ہر اس چیز کو بھی کہہ دیتے ہیں کل ما فوقک، ہر وہ چیز جو آپ سے اوپر ہے، یعنی جو آپ کے اوپر ہے اس کو بھی سما کہہ دیتے ہیں، چاہے ہمارے اوپر بادل ہے اس کو بھی سما کہہ دیتے ہیں، آسمان ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے ہی پانی آ رہا ہے، بادل سے پانی نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ یہ جو بارش برستی ہے تم اس کو بادل سے برساتے ہو، وہاں بادل کا اللہ نے خود تذکرہ کیا ہے کہ یہ بارش بادل سے آ رہی ہے، تو یہ جو بارش ہے اس کو تم بادل سے اتارتے ہو یا یہ کہ ہم اتارتے ہیں؟ تمہیں غور تو کرنا چاہیے، تمہارے اندر یہ پاور اور طاقت ہے، یہ سارا نظام تو ہم نے چلا رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے اور بارش برسائی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ پانی برساتا ہے، بارش ہوتی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر بارش کا یہ نظام ختم ہو جائے تمہارا جینا حرام ہو جائے،
انسانوں کے لیے زندگی گزارنا دوبھر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہی بارش کا پانی آتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں، تمہارے لیے غذا کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ کسی انسان کے بس کا تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہلے تو یہ کہا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ پیدا کرنے میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں کوئی اور مشین غذا نہیں پہنچاتی، کوئی انسان نہیں پہنچاتا، اللہ نے یہ سارا نظام کر رکھا ہے۔ اور ایسے ہی آسمان زمین کو بچھونا بنانا اور آسمان کو چھت بنانا، یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے چوتھے نمبر پہ یہ جو کہا کہ بارش بھی اللہ ہی برساتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے پیڑ پودے اور غلے اناج دانہ یہ بھی اللہ ہی اگاتا ہے۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، ورنہ ہمارے سوچنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کسان کا کام ہے کہ بھائی کسان اناج اگاتا ہے، وہ انداتا ہے، کسان کو انداتا کہا جاتا ہے۔ تو یہ صرف سوچنے کی بات ہے۔ کسان کا کیا کام ہے؟ کسان کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی، ایک انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اتنا ہی تو کرتا ہے کہ زمین کھود کر اس کے اندر نیچے بیج ڈال دیتا ہے، لیکن اس بیج کو اس کو پھاڑ دینا اور پھاڑنے کے بعد اس بیج کے اندر کوپل کا نکلنا اور پھر اس کوپل کا زمین کو پھاڑتے ہوئے اوپر آ جانا، یہ کون انسان کرتا ہے؟ اور کسی انسان کے بس میں ہے؟ کسی انسان کے بس کا نہیں ہے۔ کسان تو صرف یہ کرتا ہے کہ جب وہ کوپل اوپر آئے گی اور وہ جو بیج ہے وہ پھٹنے کے بعد اوپر آئے گا تو اوپر اس کے لیے کوئی گھاس نہ ہو جو اس کے لیے رکاوٹ بنے، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو جو اس کے لیے رکاوٹ بنے، کوئی ایسے جراثیم نہ، اس کو وہاں سے صرف ہٹا دیتا ہے۔ رکاوٹ کی چیزوں کو اللہ نے جو عقل دیا ہے اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہٹا دیتا ہے، ورنہ انسان پیدا نہیں کرتا ہے کسی غلے کو یا اس کو۔ تو یہ بھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بارش کے پانی سے تمہارے لیے غذا عطا کی ہے، تو یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ پیڑ پودے اگاتے ہیں، اللہ پھل پیدا کرتے ہیں، اللہ اناج پیدا کرتے ہیں، انسان کے بس کا کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم جان رہے ہو اور اتنی بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ ہی نے پیدا کیا اور اللہ ہی نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے پیڑ پودے کھانے پینے کا سارا اناج غلہ اگایا، اب تم بتاؤ کہ کیا کوئی اور ہے جس کے اندر یہ طاقت ہو؟ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے نا۔ کوئی اور تو ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک ہے نہیں، کوئی اور بھگوان یا کوئی شنکر یا کوئی کنکر یا یہ کہ کوئی سمندر یا کوئی درخت یا اس طرح کی کوئی چیز، کسی کے اندر تو یہ پاور ہے نہیں کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہو، آسمان سے بارش برسا دیا ہو، یہ دیوتا وہ دیوتا، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ نے کیا ہے تو تم کو ذرا عقل سے بھی کام لینا چاہیے نا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور ایک اللہ نے یہ ساری اپنی قدرت سے یہ سارا نظام چلایا ہے، اس لیے تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ یہ بارش کا خدا ہے، یہ آگ کا خدا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری بکواس اور یہ ساری خباثتوں کو ایک طرف رکھو، چھوڑو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، ایک اللہ ہے اور اسی کی طاقت ہے۔ وانتم تعلمون، اور تمہیں خود یہ سب معلوم ہے، اور تم اگر خود سوچو گے تو تمہارا دل بھی گواہی دے گا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ شکتی اور پاور نہیں ہے، اس کے باوجود تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، اور ایک اللہ کے بجائے تم نے نہ جانے کتنے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا یا ایھا الناس، لوگوں تم یاد رکھو تمہیں تمہارا معبود ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، تمہیں خود معلوم ہے، اس لیے اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، یہاں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو سمجھایا ہے، لوگوں کے دماغ کو اپیل کر کے انہیں حق کی طرف آنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین وآخر دعوانا۔